یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی امان میں رکھے، ساتھ خیریت کے آپ کے شب و روز گزارے اور اولادوں کو فرما بردار بنائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ مسافر ہیں، راستے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی منزل تک آسانی سے پہنچائے. کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو صرف اپنے لیے زندگی جیتے ہیں، اب ان لوگوں کی بات کرنے جا رہی ہوں کہ جو صرف اپنے لیے زندگی جیتے ہیں اور قطعاً دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کی مثال جانور کی جیسی ہے کہ جانور بھی صرف اپنی روزی کی فکر کرتا ہے، اپنے رہنے کی، اور اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. کسی بھی خاندان یا معاشرے میں اگر کوئی بھی ایسا فرد یا ایسا کوئی شخص موجود ہو کہ جس کے اندر اپنی غرض یعنی خود غرضی کی علامت موجود ہو اور کسی دوسرے کی فکر نہ کرتا ہو، تو اس خاندان اور اس معاشرے کا وہ بدنما داغ بن جاتا ہے. یہاں پر ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو سیلفش خاندان میں دیکھ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کو صرف اپنی پرواہ ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. تو جہاں ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں وہاں پر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. مفہوم حدیث کا پیش کرنے جا رہی ہوں کہ بہترین معاشرہ وہ ہے کہ جہاں دینے والے موجود ہوں مگر لینے والا کوئی نہ ہو. اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم اس کو غور کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جہاں انسان انسانیت کا روپ دھار لیتے ہیں اور جہاں لوگ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے بعد دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگتے ہیں. آج ہم بات کریں گے خود غرضی کے حوالے سے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری مہمان جو انشاءاللہ تعالی اس پر کلام کریں گی. میری پہلی مہمان موجود ہے، آپ کی ہماری جانی پہچانی شخصیت ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے آمنہ صدیقی. السلام علیکم. انہی کے ساتھ موجود ہے ہماری دوسری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. آمنہ آپ کی طرف آؤں گی، ابتدا کرنے لگوں گی. جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے. بے شک. اور وہ لوگ کہ جو اس صفت سے بالکل میں یہ کہوں کہ اپنے آپ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں اور بے غرض ہوئے چلے جا رہے ہیں، یا خود غرضی ان کا پسندیدہ کوئی پہناوا ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ نے ہمیں زندگی جینے کا ہر انداز، ہر طریقہ بتا دیا. نبی کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ہمیں کس طرح ایک بہترین مسلمان بننا ہے وہ طریقہ کار بتا دیا. حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کروں گی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی گفتگو کو مکمل لے کر آگے چلیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ہم بریک پہ جا رہے تھے تو آمنہ ہمارے ساتھ تھی اور ہم بات کر رہے تھے. آئیے چلتے ہیں آمنہ کی جانب اور بات کو مکمل کرتے ہیں. جی میں عرض کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بالکل. تو اب یہ زاویہ ہمیں بتا دیا گیا، کلیہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرنی ہیں، وہی بھلائیاں جس طرح ہم اپنے لیے طلب کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آنا ہے. آج جس موضوع کا ہم ذکر کر رہے ہیں خود غرضی، یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ ہم صرف اچھائیاں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دولت، شہرت، نام ہو جانا صرف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ کرتے ہیں، کسی بھی حد تک چلے جاتے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر طرح سے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تم خود غرضی اور بے شمار ایسے نئے کام ہوتے دیکھو گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا حق ادا کرو لیکن اپنے حق کے لیے اللہ سے سوال کرو. یا ایک حدیث میں یہ بھی مفہوم بتایا کہ اپنے حق پر صبر کرو. تو دیکھیے صبر کرنا یا اللہ رب العزت سے لا لگانا، اور صرف جو ہم یہ ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے لگا لیتے ہیں نا، یہ ایکسپیکٹیشنز اللہ رب العزت کی ذات سے لگائیے اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی مدد کیجیے. آج عالم یہ ہے کہ ہم صرف سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، آپ دیکھیے ہماری شریعت جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی سے بھی ہمیں روکتی ہے، لیکن ہم سالوں کی پلاننگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے؟ ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں؟ اسی وجہ سے آسائش دنیا جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں جو کہ 100% ہمارے لیے نہیں ہوتی. رزق کا وعدہ رب کائنات نے کیا ہے تو ہم کیوں پریشان ہوں اس کے لیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ضرورت مند ہیں ہم ان کی مدد کریں. جس وقت جس شخص کو کسی نعمت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس وقت خود غرضی نہ کیجیے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے دیجیے. اور دیکھیے یہ دینا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ آپ کی نعمتوں میں بھی اضافہ کر دے گا اور کبھی آپ کو تنگ دست تنگ حال نہیں ہونے دے گا. تو اپنی غرض چھوڑ کر لوگوں کی فکر کیجیے. پھر دیکھیے کہ پھر اللہ رب العزت مخلوق کے ذریعے آپ کی تعریف بھی کرواتا ہے، آپ کا نام بھی بلند کرتا ہے اور اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہے جس کے لیے ہم تک و دو کر رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی دعا ہوتی ہے ہر مسلمان کی کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے. تو راضی کرنے کی راہ شریعت مطہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے ہمیں بتا دی کہ آپ لوگوں کی پرواہ کریں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کریں. اللہ رب العزت کبھی آپ کو مشکل میں نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. اور یہ اتنا ڈائریکٹ ریلیشن ہے کہ جس کے لیے انسان اگر سجدے میں بھی پڑا رہے، عبادتیں کرتا رہے، سب چیزیں کرتا رہے تو اس کا ایک جو ہے آپ کو ثواب ملے گا، ہر چیز ہوگی. لیکن یہ ایک ایسا ڈائریکٹ، ادھر آپ نے کسی کی مدد کی، ادھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو گئی. یہ اتنا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اس پر عمل کیجئے تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو سکیں. فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود غرضی شاید ہم سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. اگر میں یہ کہہ رہی ہوں تو شاید غلط نہیں کہہ رہی ناظرین. اس کی وجہ یہ ہے کہ غرض کی بہت ساری اقسام ہیں. بعض دفعہ ہم اپنی غرض سے بھی رشتے جوڑ لیتے ہیں، اپنی غرض سے کسی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اور جس جگہ ہمیں غرض ہو وہاں جا رہے ہوتے ہیں، اور بے غرض ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ سب ہماری خودی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی خود غرضی. اب خود غرضی کے کیا میننگ کیا ہے اور ہمارے ماہر نفسیات اس بارے میں یعنی ماہر انسانیات جو ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہرش ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اخلاقی محاسن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. جب انسان میں ایثار کا جذبہ فنا ہو جاتا ہے، اخلاقی قدریں دم توڑ چکی ہوتی ہیں، رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات اور احساسات ختم ہو جاتے ہیں، حلال اور حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، تو ایسا انسان خود غرض کہلاتا ہے. ہم بات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس وقت ہم جو مظاہرے دیکھ رہے ہیں فی زمانہ وہ خود غرضی کے تو بے شمار ہیں، بلکہ عام ہیں. چاہے وہ چھوٹی سطح کے ہوں چاہے وہ بڑی سطح کے ہوں، مختلف جگہوں پر مختلف انواع اقسام کے آپ وہ مظاہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں کیا وجوہات شامل ہیں؟ لوگ کیوں اتنے سیلفش ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں دوسروں کا درد محسوس کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ صدیقی. جی دیکھیے آج کل کے جو دور ہے پرفتن دور جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ آج کل کا دور بہت پرفتن ہے. اس وقت ہم اپنی آخرت بھولے بیٹھے ہیں. ہم اس تصور کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہمیں لگتا ہے صرف اسی دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے اور بس یہی سب کچھ ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اگلے جہاں کا جب سوچتے نہیں ہیں تو ہم اپنے گناہوں پر بھی نظر نہیں کر رہے ہوتے. یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی برائیاں، اور جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ خود غرضی کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم خود غرض ہو چکے ہیں. تو معاشرے میں فردن بھی اور سب کو مل کر بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ جس سے خود غرضی ختم ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ہم چونکہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ بہت جلدی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ذات میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم کر لوں، تو کم از کم معاشرے میں ایک فرد میں تو سدھار پیدا ہو جائے گا. اگر اس سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو دیکھیے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن آج وہی ہم نے گناہ کو گناہ تصور کرنا چھوڑ دیا ہے. اور لذت کس چیز میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم بڑے بن جائیں، ہر
چیز میں بڑائی ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ دعا کریں اللہ سے، سیدھی راہ اس چیز کے لیے اختیار کیجئے، اللہ رب العزت بڑائی بالکل عطا فرمائے گا. لیکن ہم بڑے دل کے مالک کیوں نہیں بنتے؟ بڑی شخصیت تو بننا چاہتے ہیں، بڑے دل کے مالک نہیں بننا چاہتے. اب میں آپ کو ایک واقعہ اور ایک ایسی ایمان افروز نصیحت بتانے جا رہی ہوں کہ جس کو سوچ کے لگے گا کہ واقعی ہم کہاں ہیں اور ہمارے اسلاف نے کیا کر دیا. کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایک بار معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر مدعو فرمایا ہے. اور طریقہ انداز یہ تھا حضرت عثمان غنی کا کہ جتنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل کر آپ کے گھر تشریف لائے، آپ نے ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا تھا. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی دعوت کا پیغام بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضور نے قبول فرمایا، حضور تشریف لا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے خود غرضی اور بے غرضی میں جو فرق ہے. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب تبارک و تعالی سے اس وقت دعا فرماتی اور کیا فرماتی کہ الہ العالمین میرے پاس عثمان غنی جتنی دولت تو نہیں کہ باوجہ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں، لیکن میں تو اس سے دعا کرتی ہوں کہ جتنے قدم میرے والد گرامی چل کر آ رہے پروردگار تو ہر قدم کے بدلے میرے والد گرامی کی امت کے وہ لوگ جن پر جہنم واجب کر دیا گیا ان کو داخل جنت کر دے. اب آپ سوچئے وہ چاہتی تو کس کی صاحبزادی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کچھ بھی طلب کر سکتی تھی لیکن طلب کیا تو کیا؟ امت کی خیر خواہی. یہ ہوتی ہے بے غرضی کہ دنیا قدموں میں ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کو حاصل نہیں کیا، آخرت کی بھلائی مانگی اور وہ بھی امت محمد مصطفیٰ کے لیے. تو ہمیں کم از کم ان اسلاف سے کچھ سیکھنا چاہیے. ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اپنے اندر سے یہ میں، کیونکہ خود غرضی جب ہوتی ہے تو انسان میں میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی ہے. اس کو ذرا ہٹا کر دیکھیے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس لیے پیدا فرمایا ہے اور ہم کتنے گناہ گار ہیں اور کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، جنت میں جانے کی دعائیں کر رہی ہیں. تو سوچیں ہم کہاں ہیں کہ ہم امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا کوئی ایک ایسی بات ہے ہم میں کہ جس میں ہم سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکے کہ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں؟ تو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. آج دوسروں کو نہ بولے، اپنے اندر سے ایک برائی ختم کیجئے تو معاشرے میں فردن جب ہر شخص یہ کرے گا تو یقیناً یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ناظرین، ہم بے حسی کی اور خود غرضی کی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں. عام طور پر آج کل موبائل کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں فیس بک بھی موبائل پہ موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس موبائل پہ موجود ہے. اکثر ایسے میسیجز، ایسی چیزیں آپ کو آ رہی ہوتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد یقیناً دل خون کے آنسور ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی، نورین تھی ہمارے ساتھ، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ خود غرضی کے حوالے سے بات کی کہ اپنی غرض کے حوالے سے کس حد تک مانگا جا سکتا ہے، اور اگر مطلب ایسی کون سی حد ہے کہ وہ تجاوز ہو جائے تو خود غرضی زیادہ کہلائے گی. اپنا حق مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے. بالکل جہاں آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا وہاں آپ اپنی آواز بھی بلند کر سکتے ہیں. اور جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ خود غرضی کہاں سے شروع ہوتی ہے تو اپنی چیز طلب کرنے میں، یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی سوچ میں کوئی ناجائز بات پیدا نہ ہو جائے. ناجائز سے مراد کیا؟ کسی دوسرے کا آپ نقصان نہ کر بیٹھیں، کسی کی دل آزاری نہ کر بیٹھیں، کسی کا حق نہ مار لیں. جب تک یہ نہیں ہو رہا آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا حق لیں، اپنے حق کے ساتھ کسی دوسرے کا حق مت جی، لیں. کسی کا حق نہ ماریں. تو اب وہ آپ کی جو مطلب ایک جائز حدود ہے اس حد تک اگر آپ اپنا حق مانگ رہی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی قباحت نہیں، آپ مانگ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اس سے تجاوز کر رہی ہیں، یعنی اگر آپ کے حق میں 2 چیزیں آتی ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ 4 آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ خود غرضی کی جانب چل نکلی ہیں. تو تھوڑا سا اس سے محفوظ ہو جائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی عنایتیں کریں، کیونکہ آپ اپنی چیز جب مانگیں گی تو وہ 2 سے 4 خود بخود ہی ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. ہم بات کر رہے ہیں آج دین اسلام کے حوالے سے کہ دین اسلام ہم سے کس قسم کے معاشرے کا متقاضی ہے. جی ہمارے دین اسلام نے ہمیں ہر طرح سے طریقہ کار سکھا دیا ہے. ہم آج کسی کے لیے اچھا کام کریں گے تو آپ دیکھیے اس کی 2 طرح سے اللہ رب العزت ریٹرن عطا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے دیا ہے، کسی کا خیال کیا ہے، کسی کی بھی پرواہ کی ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت دنیا میں بھی دے گا، نعمتوں کی صورت میں بھی اور نیکیوں میں اضافے کی صورت میں بھی. دوسرا، آپ دنیا میں جتنا اچھا عمل کر جائیں گے، جانے کے بعد جب آپ کو ضرورت ہوگی دنیا والوں کے ایصال ثواب کی تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لبوں پر آپ کا نام اجاگر کر دے گا. لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. آج دیکھیے کتنی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. جب ہم میں سے لوگ چلے جاتے ہیں تو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ جب تم میں سے کوئی چلے جائے تو اسے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرو. بہت ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی. آج کل ہم یہ چیز بھی بھولے بیٹھے ہیں اور ہم لوگوں کو غلط الفاظ میں بھی یاد کر رہے ہوتے. تو آج آپ ایسا عمل کر جائیے، لوگوں کے کام آ جائیے، اپنی غرض کو بھول جائیے، مخلوق خدا کی مدد کیجیے. پھر دیکھیے اللہ نیکیوں میں، مال و دولت میں، عزت و شہرت میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کی وجہ سے ماحول میں ایک اچھی فضا قائم ہوگی، معاشرے میں اچھی فضا قائم ہوگی. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو
یہی نیکی آپ کی قبر میں بھی کام آئے. بے شک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے، کیونکہ یہی تعلیمات ہمیں اس دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گی، اور اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو یقین جانیے ہم رسوا ہو جائیں گے، اور بالکل اس طرح جس طرح آج ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا قدم ہر روز بڑھتا چلا جائے گا. تو خدارا میں آپ سے بار بار درخواست کرتی ہوں کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیجیے. کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ اسم جاری رکھیں، اور اللہ تعالی ہماری اندر کی ان تمام بیماریوں کو ختم کر دے کہ جن کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم پر خود غرضی کا شائبہ آئے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اگلی پیر اور منگل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر شیخ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رحمان یا رحیم یا کریم